ضیاء معین الدین کی پڑھت کا دوسرے تمام لوگوں کی طرح میں بھی مداح ہوں۔ نہ صرف ان کے پڑھنے کا انداز مجھ کو پسند ہے، بلکہ اپنے پڑھنے کے لیے اردو ادب کی جس تحریر کا وہ انتخاب کرتے ہیں، اس کو سن کر یہ اشتیاق پیدا ہوتا ہے کہ اس تحریر کے مصنف کی دوسری چیزیں بھی پڑھی جائیں۔ اپنی پڑھت کے لیے انہوں نے ایک بار واجد علی شاہ کا انتخاب کیا، جس کے تعارف میں انہوں نے بتایا کہ جس طرح کی لطافت اور نفاست اردو شاعری میں مرزا داغ دہلوی کے کلام میں ملتی ہے، کچھ ویسا ہی انداز جان عالم واجد علی شاہ کی اس نثر میں بھی ہے جس میں وہ اپنے معاشقوں کا ذکر کرتے ہیں۔ اس تعارف کے بعد انہوں نے نثر کے اقتباسوں کو اپنے مخصوص انداز میں پڑھا۔ اس نثر میں لطافت، نفاست اور ہلکا سا مزاح خوب تھا جو ضیاء معین الدین کی پڑھت میں اور بھی نکھر کر سامنے آ رہا تھا۔ مگر کیا یہ واقعی واجد علی شاہ کی اردو نثر تھی؟ اس پر مجھے کچھ ہلکا سا شبہ گزرا۔ اصل میں ضیاء معین الدین جو قصے سنا رہے تھے وہ واجد علی شاہ کی فارسی نثر کی کتاب عشق نامہ کی داستانوں کے اردو ترجمے تھے۔ ہوا یہ کہ ہمارے لکھنؤ کے فدا علی خنجر نے فارسی کی عشق نامہ کو اردو نثر کا جامہ پہنا کر اس کا نام محل خانہ شاہی رکھا تھا، اور یہ ترجمہ 1914 میں لکھنؤ سے ہی شائع بھی ہوا تھا۔ بہرحال یہ تو معلوم ہو گیا کہ ضیاء معین الدین جو اردو نثر کے اقتباس پڑھ رہے تھے وہ بادشاہ کی تحریر نہیں بلکہ فدا علی خنجر کا اردو ترجمہ تھا۔ عشق نامہ کی کہانی یہی نہیں تھمتی۔ واجد علی شاہ نے اپنی فارسی نثر کی کتاب عشق نامہ کو اردو مثنوی کا بھی جامہ پہنایا تھا۔ اب چونکہ لکھنؤ یونیورسٹی کے پروفیسر مسعود حسن رضوی ادیب ایک زمانے میں واجد علی شاہ کی سوانح لکھنے کا ڈول ڈال رہے تھے، جس کے لیے انہوں نے بادشاہ کی تصنیف کی ہوئی 20 کتابیں رام جانے کہاں کہاں سے تلاش کر کے جمع کر لی تھیں۔ مسعود حسن رضوی کو اس مثنوی کے بھی کئی نسخے ملے تھے، مگر عجیب بات یہ تھی کہ ان کو اس مثنوی کے جو نسخے مل رہے تھے وہ ناقص تھے، یعنی کسی میں شروع کے صفحے غائب تو کسی کے آخر کے صفحے غائب، بلکہ ایک نسخے میں تو بیچ کے بھی کئی صفحے غائب تھے۔ پھر ان کو ایک قلمی نسخہ ایسا مل گیا کہ جس کی مدد سے انہوں نے مثنوی کے ابتدائی حصے کو مکمل کر لیا اور آخر کے بھی کئی صفحے جوڑ لیے۔ اس کام میں ان کو کئی برس لگ گئے تھے، مگر اتنی محنت کرنے کے بعد بھی ان کو کوئی ایسا نسخہ دستیاب نہ ہو سکا کہ جس میں مثنوی کا خاتمہ ہوتا نظر آتا ہو۔ بہرحال انہوں نے یہ بڑا کام کیا کہ ان نسخوں کا ایک دوسرے سے مقابلہ کر کے اور چھوٹے ہوئے صفوں کو منسلک کر کے 776 صفوں کا ایک ایسا نسخہ بنا لیا کہ جو خاتمے کو چھوڑ کر پوری طرح سے مکمل تھا۔ مگر ابھی اس مثنوی کے نام کا مرحلہ طے ہونا باقی تھا، کاہے سے کہ ان تمام نسخوں میں کسی پر بھی مثنوی کا نام درج نہیں تھا۔ مسعود حسن رضوی ادیب کو اس مثنوی کا نام کیسے معلوم ہوا، یہ بھی سنیے۔ وزیر السلطان نواب سید امیر علی خان نے ایک کتاب وزیر نامہ کے نام سے تصنیف کی تھی۔ یہ کتاب کانپور کے مکتبہ نظامی سے غالباً 1876 میں شائع ہوئی تھی۔ اپنی اس کتاب میں
امیر علی خان نے واجد علی شاہ کی ایک اردو مثنوی عشق نامہ مبارک کا ذکر کیا ہے اور اس مثنوی کے 70 شعر بھی درج کیے ہیں۔ مسعود حسن رضوی کا حافظہ دیکھیے کہ جس وقت وہ وزیر نامہ کا مطالعہ کر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ امیر علی خان نے عشق نامہ کے جتنے اشعار مثال کے لیے دیے ہیں وہ تمام کے تمام اس طویل مثنوی میں بھی موجود ہیں کہ جس کے نام کے لیے وہ برسوں سرگرداں تھے۔ یوں پروفیسر مسعود حسن رضوی ادیب کو اس مثنوی کا نام عشق نامہ معلوم ہوا۔ 1977 میں مسعود حسن رضوی نے بادشاہ کی سوانح سلطان عالم واجد علی شاہ ایک تاریخی مرقع شائع کی، جس کے لکھنے میں انہوں نے اس مثنوی سے بہت مدد لی اور اس کے حوالے کتاب میں بارہا آتے ہیں۔ ان تمام خوش آئند قصوں کے بعد چند ایک تلخ باتیں بھی معذرت کے ساتھ سن لیجیے۔ ادبی، تہذیبی اور تاریخی اعتبار سے واجد علی شاہ کی اس بے حد اہم اردو مثنوی عشق نامہ کا کوئی مکمل نسخہ ہم لوگوں کے پاس شاید نہیں ہے۔ اس مثنوی کو مکمل کرنے کے تحقیقی اور محنت طلب کام کو تو رہنے دیجیے، جو پرانے اور بوسیدہ نسخے ہیں انہی کو دوبارہ شائع کرنے کی نوبت آج تک نہ آ سکی۔ تو کیا اب صرف اس مثنوی کا ماتم کیا جائے؟ خوش قسمتی سے نہیں۔ لندن کے رائل کلیکشن ٹرسٹ میں اس مثنوی کا ایک نسخہ موجود ہے۔ اس کی کچھ جھلکیاں آپ بھی تبرکاً دیکھ لیجئے، پھر بات آگے ہو۔ ہوا یہ تھا کہ 1856 اور 57 میں جو ہولناک غدر ہوا تھا اس میں اودھ، خاص کر لکھنؤ کو بے دردی سے لوٹا گیا تھا۔ اسی لوٹ مار میں کمپنی کے وفادار ہندوستانی سپاہیوں کے ہاتھ یہ نسخہ لگا تھا۔ وہ اجٹ سپاہی تو اس مثنوی کی قدر کیا جانتے، انہوں نے اپنے انگریز آقا کے قدموں میں لے جا کر اسے رکھ دیا۔ وہ انگریز یہ نسخہ لے کر برطانیہ پہنچا اور مہارانی وکٹوریہ کو نذر کر دیا۔ اس طرح واجد علی شاہ کی مثنوی عشق نامہ کا شاہی نسخہ اب تک وہاں موجود ہے۔ آداب۔